مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے ایک حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت 2024 کے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے پلوامہ جیسا آپریشن دہرا سکتی ہے۔ ستیہ پال ملک نے اس انٹرویو میں، جسے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے، خدشہ ظاہر کیا کہ اگر بی جے پی فروری 2019 میں پلوامہ حملہ کرا سکتی ہے تو رام مندر میں بم دھماکہ اور پارٹی کے کسی اہم رہنما کے قتل سمیت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ انجام دے سکتی ہے۔ میں آپ سے 2024 کے الیکشن کا پریڈکشن ہی مانگ رہی ہوں۔ لیکن 2024 کے چناؤ میں تو یہ بچیں گے نہیں، ہٹا دیا جائیں گے۔ اگر یہ 200 سیٹ پہ بھی آ گئے نیچے تو پارٹی کے ہی لوگ ان کو ہٹا دیں گے۔ اینڈ ہی نوز دس۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں کوئی خرافات نہ کرا دیں، جسے رام مندر پہ کوئی وسفوٹ کرا دیں، کسی بی جے پی کے آدمی کو مروا دیں، امپورٹنٹ کو۔ ایسے کام کرا سکتے ہیں، ہی از کیپیبل آف دیٹ۔ جو پلوامہ کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے بیان میں ستیہ پال ملک کے خدشات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں رہنے کے لیے ہندوتوا پارٹی کا سب کا وناش یعنی تباہی کا اصل ایجنڈا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نریندر مودی کے نعرے سب کا وکاس یعنی خوشحالی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جولائی میں 12 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران 193 شہریوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں زیادہ تر حریت رہنما، کارکن، نوجوان اور طلباء تھے، اور ان میں سے کئی پر پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون لاگو کیے گئے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے سری نگر، بڑگام اور کپواڑہ اضلاع سمیت وادی کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے اور پوچھ گچھ کے نام پر کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ NIA کے اہلکاروں نے سری نگر کے علاقے بٹمالو میں ایک نوجوان زبیر صدیق ڈار کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا اور اسے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ آزادی پسند تنظیموں نے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرنے کے لیے 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کا اعادہ کیا۔